فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے ماں اور باپ کی خدمت کا حکم اپنی پاکیزہ ترین کتاب اور اعلیٰ ترین کتاب کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ جبکہ ہمارا معاشرہ بدبخت بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں اولڈ ہوم میں جا کر جمع کروا کے آتے ہیں۔ پچھلے دنوں سعودی عرب کے ایک اخبار میں نے پڑھا، جناب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ہائی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ دائر ہوا۔ چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے خلاف مقدمہ دائر کروایا۔ اخبارات نے شاہ سرخیاں لگائیں، کوئی جائیداد کا کیس نہیں تھا، کوئی مال کا تنازع نہیں تھا، کیس یہ تھا کہ ایک 80-90 سال کا بوڑھا ہے اور دوسرا 60-70 سال کا بوڑھا ہے، دونوں بوڑھے ہیں اور دونوں بھائی ہیں۔ عجیب کیس عدالت کے اندر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خلاف دائر کروایا۔ اب اس مقدمے کی نوعیت یہ تھی کہ جو چھوٹا بھائی ہے اس نے عدالت کے اندر جا کر یہ بیان دیا کہ میرے بھائی نے ساری زندگی میری والدہ ماجدہ کی خدمت کی، اب وہ بھائی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ والدہ محترمہ کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتا، لہٰذا میں چھوٹا ہوں، ابھی جوان ہوں، تو میں اپنی اس بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا، مجھے یہ موقع ملے کہ مجھے اپنی والدہ کی خدمت کی سعادت ملنی چاہیے، موقع ملنا چاہیے۔ لیکن بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو والدہ محترمہ دینے کے لیے رضامند نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ساری زندگی اپنی اماں کی خدمت میں نے کی ہے، لہذا آخر دم تک میں ہی اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ جس وقت عدالت کے اندر یہ مقدمہ لگا، سعودی عرب کے اخبارات کے اندر اس مقدمے کی شاہ سرخیاں شائع ہوئیں، اس وقت عدالت نے کوشش کی دونوں بھائیوں کے اندر بیچ بچاؤ صلح کرانے کی، مگر چھوٹا بھائی ہرگز تیار ہی نہ تھا۔ اب عدالت عالیہ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ دونوں بھائی ہیں، چلو 15 دن ایک بھائی اپنی والدہ محترمہ کو اپنے پاس رکھے اور 15 دن دوسرا بھائی چھوٹا جو بھائی ہے وہ اپنی والدہ محترمہ کو اپنے پاس رکھے۔ لیکن بڑا بھائی بضد تھا کہ نہیں، ساری زندگی چونکہ میں نے اپنی امی جان کی خدمت کی ہے، لہذا آخر دم تک میں ہی یہ سعادت پانا چاہتا ہوں۔ تو چھوٹے بھائی کو جب کہا گیا، اس نے کہا جی مجھے بھی یہ منظور نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے والدہ کی خدمت کر کے جنت کمانے کی کوشش کی ہے، لہذا اب مجھے خدمت کا موقع عطا کیا جائے۔ بالآخر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ہائی کورٹ کے جج نے یہ مشورہ دیا کہ والدہ محترمہ کو پیش کیا جائے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ جس وقت والدہ محترمہ کو سعودی عرب کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا ریاض کے دارالحکومت ہائی کورٹ میں، تو اس وقت وہ بوڑھی نحیف و کمزور تقریباً 110 سال اس بڑھیا کی عمر تھی، بمشکل 30-35 کلو اس کا وزن تھا۔ اس اماں سے پوچھا گیا، ویل چیئر پر اسے لایا گیا، اس اماں سے عدالت عالیہ کے جج صاحب نے پوچھا کہ اماں جی بتاؤ، آپ کے 2 بیٹوں کے اندر تنازع پیدا ہو گیا ہے، جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ کس بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، جس کے ساتھ آپ رہنا پسند کریں ہم اسی کے ساتھ آپ کو جانے کے لیے آرڈر جاری کرتے ہیں۔ ماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اس نے کہا کہ میرے لیے تو دونوں پیارے ہیں، اب میں کسی ایک کے لیے یہ فیصلہ کر کے دوسرے کا دل نہیں دکھانا چاہتی۔ جج صاحب آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میرے بیٹے اس کو قبول کریں گے۔ بالآخر جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ چونکہ بڑے بھائی نے 40 سال تک کم و بیش اس سے بھی زیادہ والدہ محترمہ کی خدمت کی ہے، لہٰذا اب یہ سعادت چھوٹے بھائی کے حصے میں آنی چاہیے، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ مجھے میری والدہ محترمہ کی خدمت کا موقع عطا کیا جائے۔ جس وقت عدالت عالیہ نے یہ آرڈر جاری کیے تو بوڑھا بھائی اس وقت رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے میرا بڑھاپا، کہ میرے بڑھاپے نے آج مجھ سے میری جنت چھین لی ہے۔ برادران اسلام، یہ ہے لوگوں کی تربیت کا انداز کہ 80-90 سال کا بوڑھا رو رہا ہے کہ مجھ سے میری جنت چھن گئی ہے، میری والدہ محترمہ چھن گئی ہے، جبکہ آج کا معاشرہ بڑی بدبختی کے ساتھ بوڑھے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے، بلکہ ان کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں اولڈ ہاؤس بھجوا دیتے ہیں، اور اولڈ ہاؤس والوں کی خدمت اولڈ ہاؤس والوں کے ذمہ ان کی خدمت لگا دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔